السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ اعتراض، میں ہوں یشفین جمال۔ ناظرین، کچھ سیاستدان ہوتے ہیں جو اپنا ایک نیریٹو بلڈ کرتے ہیں، سبھی سیاستدانوں کا کوئی نہ کوئی نظریہ، کوئی نہ کوئی نیریٹو ہوتا ہے، اسی کو لے کے آگے چلا جاتا ہے، لیکن نیریٹو بلڈ کرتے ہوئے کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے، کچھ ایک فلیکسیبلٹی کا ایلیمنٹ بھی اپنی باتوں کے اندر چھوڑا جاتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مسلسل ایک میں نہ مانوں کی طرح کا رویہ جو ہے وہ اختیار کیا جا رہا ہے، بالخصوص جب سے وہ اقتدار سے علیحدہ ہوئے ہیں۔ وہ ایک مخصوص 2-3 چیزیں ہیں جن کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس کے اندر وہ اپوزیشن کے لوگوں کو جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ اداروں کو بھی ٹارگٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جو فارمر ملٹری لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں بھی وہ مسلسل بات کرتے تھے، ان پر تنقید کرتے تھے، حالانکہ اس سے پہلے وہ اس چیز کو بھی ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ ان کی بہت سپورٹ ان کو حاصل رہی، لیکن آخر میں وہ جو کچھ کہتے رہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ آج گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پکارا، ان کا نام لیا اور یہ کہا کہ ملک میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ نظر نہیں آتا؟ اس وقت معیشت کی جو صورتحال ہے کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو وہ نظر نہیں آتی؟ اور کس طریقے سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ ارلی الیکشن ہی اس ملک کے مسائل کا حل ہے؟ تو آج کے اس پروگرام میں ہم بھی یہ سوال اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے خان صاحب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ملک میں الیکشن کب ہونا ہے، کب نہیں ہونا، اس کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب تک ان دو چیزوں کو علیحدہ نہیں کیا جائے گا یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ بات کس طریقے سے باور کرائی جائے اس پر بھی بات کریں گے، ایٹ دا سیم ٹائم کچھ بات کریں گے کہ کیا حکومتی جو سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ نواز، وہ کیا کسی قسم کی کیمپین موڈ میں چلی گئی ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھر میں ورکرز کنونشن جو ہے ان کا اعلان بھی کر دیا گیا، آج راولپنڈی میں سیالکوٹ میں ان کا انعقاد بھی ہوا ہے۔ تو کیا یہ الیکشن کی تیاریوں کا ایک سلسلہ ہے جس کا آغاز کر دیا گیا ہے، یا پھر میاں نواز شریف صاحب کی واپسی ہے جس کی وجہ سے ورکرز کو، سپورٹرز کو متحرک کرنے کی ایک اٹیمپٹ ہے جو کہ کی جا رہی ہے نون لیگ کی طرف سے؟ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آف کورس اگر پنجاب کی بات نہیں کریں گے تو پروگرام پورا نہیں ہوگا، کیونکہ پنجاب میں اس وقت کیا ہلچل ہے، توڑ جوڑ کا جو ایک سلسلہ جاری ہے وہ کیا صورت اختیار کر سکتا ہے، رخ اختیار کر سکتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات تعارف کروا کے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، اینکر پرسن ہیں، جرنلسٹ ہیں، نصرہ ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ڈاکٹر شزرہ منصف خان ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ شزرہ آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے، اور جمعیت علماء اسلام سے سینئر سیاستدان ہیں حافظ حمداللہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ سر آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے۔ میں ملک صاحب آپ سے سر گفتگو کا آغاز کر لوں۔ سب سے پہلے تو خان صاحب تو خیر مسلسل ارلی الیکشنز کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس وقت جو نون لیگ کی طرف سے بھی ہم نے دیکھا کہ ورکرز کنونشن اور پھر یہ جو ایک لوگوں کو دوبارہ متحرک کرنے کا سلسلہ، آپ کو لگتا ہے کہ ہم ان پرنسپل کیمپین موڈ میں جا رہے ہیں اب؟ دیکھیں میرے خیال میں جب ہم کہتے ہیں کہ خان صاحب ارلی الیکشن ہی چاہ رہے ہیں تو شاید ایسا بھی نہیں ہے۔ میرے خیال میں خان صاحب ایک مومنٹم بنا رہے ہیں۔ اگر آپ ان کے پچھلے چند دنوں کے بیانات کو آپ سامنے رکھیں تو 3-4 قسم کے بیانات آپ کے سامنے آتے ہیں۔ ایک وہ کہتے ہیں کہ الیکشن اگر پہلے نہ ہوئے، اپنی مقررہ مدت پر ہی ہوئے تو ہم انٹرا پارٹی الیکشن جا رہے ہیں، یعنی یہ اندیا انہوں نے دے دیا ہے کہ الیکشن اگر نہیں ہوتے تو نہ ہم اپنی پارٹی کے انتخابات کروائیں گے، اس میں ہم اپنے آنے والے الیکشن کے لیے اپنے امیدواروں کا جو چناؤ بھی کریں گے۔ الیکشن کراؤ تحریک کے آغاز کی جو بات کرتے ہیں اس سے بھی یہی لگتا ہے کہ شاید وہ فی الحال پھر دوسری بات انہوں نے کہی کہ یہ الیکشن مجھے پتہ یہ الیکشن نہیں کروائیں گے، اور یہ الیکشن جو ہے وہ تاخیر سے کروانا چاہتے ہیں، لیکن میں سڑکوں پر رہوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ الیکشن فوری کروانے کے موڈ میں نہیں ہے۔ در حقیقت وہ ایک ایسا بیانیہ بنا رہے ہیں جس میں لوگوں کو انگیج کرنا چاہتے ہیں، ہر روز انہوں نے کوئی نہ کوئی بات کہنی ہے۔ ابھی آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے تھے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ ملک کی معاشی حالت خراب ہے، الیکشن ہی واحد حل ہے، تو انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ کیوں کہہ رہے ہیں۔ حکومت کے ساتھ ان کے مذاکرات جاری ہیں، اسحاق ڈار صاحب اور عارف علوی صاحب کے مابین مذاکرات ہو رہے ہیں۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چونکہ ایک بیانیہ بنا کر اپنے ووٹ بینک کو یا اپنے فینز کلب کو، جو کلب ہے ان کا، اس کو یہ باور کرا چکے ہیں کہ اب پنجاب میں میاں نواز شریف یا مسلم لیگ نواز نہیں بلکہ عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس لیے وہ اس تڑکے کو ساتھ ساتھ لگاتے رہنا چاہتے ہیں۔ ورنہ میری گزارش ان تمام سیاستدانوں سے ہے جو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرتی ہے، جو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی ہے۔ بھائی اگر سیاسی معاملات میں مداخلت اگر آپ کو قبول نہیں ہے تو آپ ہر روز کیوں کہتے ہیں کہ جی الیکشن کروائیں اور اسٹیبلشمنٹ کردار ادا کرے، اسٹیبلشمنٹ کو معیشت نظر کیوں نہیں آتی؟ آپ خود انوالو کر رہے ہوتے ہیں نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کنفیوز بھی ہیں اور آپ خود جو ہے چاہتے ہیں
کہ آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا تو راگ الاپتے رہیں، ساتھ آپ چاہیں کہ نہیں سیولین سپرمیسی یا سیولین بالادستی ہونی اچھا، چاہیے۔ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا راگ میں اس پہ آتی ہوں، میں باقیوں کو گفتگو میں شامل کر لوں، کیونکہ آپ نے کہا نا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا راگ بھی الاپنا چاہتے ہیں۔ آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ تبدیلی آئی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر، لیکن ہم نے ویسے کوئی تبدیلی محسوس نہیں کی، لیکن ہمیں نئے آنے والے جو چیف ہیں ان کو وقت دینا چاہیے۔ وہ کس چیز کے لیے وقت دے رہے ہیں، اس پہ میں آپ سے بات کرتی ہوں۔ ڈاکٹر شزرا، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کے وقت کے لیے۔ میں وہی سوال پہلے آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، سنس آپ کی پارٹی کی طرف سے ورکرز کنونشن اناؤنس کی گئی ہیں، آج ہوئی بھی ہیں، 2 بڑے بھرپور قسم کے ہم نے دیکھا کہ اجتماعات ہوئے ہیں آپ کی پارٹی کی طرف سے، کیمپیننگ کی تیاری ہے، انتخابات کی تیاری ہے، میاں صاحب کو ویلکم کرنے کی تیاری ہے، مطلب اس کے پیچھے سوچ کیا ہے، تھاٹ پروسیس کیا ہے؟ دیکھیے، الیکشن ایئر اب شروع ہو چکا ہے، جو حکومت اپنے 4 سال پورے کر چکی ہے اور اب 5واں سال شروع ہو چکا ہے، الیکشن ایئر شروع ہے۔ عموماً جو ہے اس الیکشن ایئر میں پارٹیز اپنے ورکرز کے ساتھ تیز رابطے کر دیتی ہیں، اور یہ ورکرز کنونشن اسی سلسلے میں ہو رہے ہیں۔ جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کے آنے کا سوال ہے، انشاءاللہ تعالی ان کے آنے کی تیاری تو ہم بالکل بھرپور کر بھی رہے ہیں، اور وہ انشاءاللہ آئیں گے بھی ہی جلدی۔ اور جب بھی الیکشن ہوگا جو کہ اپنے ٹائم پہ ہی ہوگا، تو اس کو انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف صاحب ہی لیڈ کریں گے۔ جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے اپریل سے لے کے جب ان کو آئینی طور پہ حکومت سے علیحدہ کیا گیا، تب سے لے کے نومبر تک انہوں نے اپنے نیریٹو کو بڑا بلڈ کیا کہ جی میں ہلہ بولوں گا اسلام آباد پہ، اور میں جلدی الیکشن کرواؤں گا، اور لانگ مارچ ہوگی، بہت کچھ ہوگا۔ انہوں نے بہت مومنٹم بلڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن سب کے سامنے ہے کہ وہ بہت برے طریقے سے ان کا لانگ مارچ فزل آؤٹ ہو گیا، اور ان کا مومنٹم اب کمپلیٹلی ختم ہے۔ اب جو عمران خان صاحب آ کے تقاریر کرتے ہیں یا یہ خطاب کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اب ریلیونٹ۔ نہیں شزرا، آپ کہہ رہی ہیں ان کا مومنٹم ختم ہو گیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ان کی پاپولیرٹی سے، مقبولیت سے، جو مومنٹم بلڈ کر چکے ہیں اس سے ڈر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگ الیکشنز کی جلدی ہونے کی کوئی بات نہیں کرتے، اس طرف نہیں آتے۔ دیکھیے، اگر انہوں نے الیکشن جلدی کروانے ہیں یا انہوں نے کوئی بھی چیز اپنی منوانی ہے، تو اس کا فورم تو پارلیمنٹ ہے۔ پارلیمنٹ میں آئے اور وہ آ کے تو بات کرے، مذاکرات کرے، اور ان مذاکرات کا جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ دیکھا جائے گا۔ لیکن عمران خان صاحب نے 2014 میں بھی جو اپنے دھرنے دیے، ملک کو ڈی اسٹیبلائز کیا اور بے حد نقصانات پہنچائے۔ ابھی وہ 4 سال حکومت میں رہے، اور ان کی حکومت جو تھی اس میں انہوں نے ملک کی معیشت کو بھی تباہ کیا، اور بھی بہت سارے، انہوں نے کوئی گورننس نہیں تھی، کوئی حالات ایسے نہیں تھے جس کی وجہ سے ان کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا۔ اس کے بعد سے انہوں نے کیا نہیں کیا، سارے اپنے جتنے بھی ان کے پارلیمنٹیرینز تھے ان سے انہوں نے استعفے دلوائے، لیکن ابھی بھی بہت سارے پارلیمنٹیرینز وہاں رہ رہے ہیں، وہ استعفے دینا نہیں چاہتے تھے، اور ابھی بھی وہ فیڈرل لاجز میں بھی رہ رہے ہیں، جو مراعات ہیں وہ بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اور آج بھی وہ اگر جا کے کہہ دیں، اگر وہ واقعی استعفیٰ دینا چاہتے ہوں تو جا کے کہہ دیں پرسنلی اسپیکر صاحب کے پاس کہ ہم استعفیٰ دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پارلیمنٹ میں واپس آئے، کوئی بھی ایشو ہے تو اس پر بات ہوگی۔ حمداللہ صاحب، یہ پارلیمنٹ میں واپسی کی جو بات ہے، آج راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی کہی ہے کہ استعفے اس لیے بھی قبول نہیں ہو رہے کہ ہم ویریفائی کرنا چاہتے ہیں کہ کسی دباؤ میں تو نہیں دیے گئے، اور پارلیمان ہی وہ فورم ہے جہاں پر کوئی بھی بات ہو سکتی ہے۔ غیر مشروط مذاکرات کی آفر بھی بار بار کی جا رہی ہے، رانا ثناء اللہ صاحب بھی کر چکے ہیں حکومت کی طرف سے، لیکن کچھ خبروں کے مطابق جمعیت علماء اسلام نہیں چاہتی مذاکرات کرنا۔ پی ڈی ایم کے اندر کوئی تھوڑا سا اس چیز کو لے کر کوئی شاید آپس میں اختلاف ہے، یا آپ کی ایک فرق رائے ہے، کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے، جتنی بھی جماعتیں آج کل حکومت میں ہے، پاک پی جماعتیں ہوں یا حکمران اتحاد، یہ ساری وہ پارٹیاں ہیں جو سیاست اور جمہوریت اور سیاست جمہوریت میں مذاکرات پر یقین رکھتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب موجودہ حکومت میں شامل جماعتیں اپوزیشن میں تھیں، شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے، اس وقت پیشکش کی گئی عمران خان رجیم کو کہ آئیے ہم ایک فیصلہ کریں، بیٹھیے، پاکستان میں معیشت کو چیلنجز ہے، لہٰذا پاکستان میں معیشت کو ہم کیسے مضبوط کر سکتے ہیں، ایک میثاقی معیشت پر دستخط کریں گے اتفاق کے ساتھ تاکہ ملک آگے بڑھے معاشی طور پر۔ آپ کو یاد ہوگا یہ مذاکرات کی پیشکش ہے۔ مختلف قسم کے کشمیر کے مسئلے پر، کورونا کے مسئلے پر،
सिक्योरिटी के मसले पर वगैरह वगैरह आपको याद होगा मुख्तलिफ इजलासात हुए कौमी इशूज पर। अच्छा हाफिज हमदुल्ला साहब, सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगी, आपकी आवाज़ कुछ क्लियर नहीं आ रही हमें। हमें अगर हमें 2 मिनट दें, हम आपको दोबारा कनेक्ट करते हैं क्योंकि आपकी आवाज़ हम ठीक से सुन नहीं पा रहे। मैं मलिक साहब से कमेंट ले लूँ सर, वही नुकता जो मैंने छोड़ा था। वो कहते हैं वक्त देना चाहिए लीडरशिप को, कोई तब्दीली अभी नज़र नहीं आई लेकिन आएगी। उन्होंने कहा जी वो बड़े अच्छे इंसान है, हाफिज कुरान है, उनके बारे में हमने बड़ा कुछ अच्छा सुना है, उन्हें थोड़ा वक्त दे के देखते हैं। किस चीज़ के लिए वक्त दे रहे हैं? मेरे ख्याल में उनको अब समझ आ गई है कि जिस किस्म की हार्श लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते रहे और जो उनकी सोच थी कि कमर बाजवा साहब आउट गोइंग आर्मी चीफ हैं, इसलिए जितना उनके खिलाफ जो कहना कह लें, अब उन्हें ये चीज़ें आस्ता आस्ता रियलाइज़ होना शुरू हो जाएंगी कि मौजूदा आर्मी चीफ हों, जनरल आसिम मुनीर साहब हों या जनरल कमर जवेद बाजवा हों। देखें, इदारे की जहाँ रिप्यूट का मसला है, जहाँ इदारे की साख का मसला है, जहाँ इदारे के ख़िलाफ़ कैंपेन का मसला है, तो ये इदारे की पॉलिसी होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि नए आर्मी चीफ आएँ वो इस बात को बर्दाश्त करें कि जो माजी के जो उनसे पहले जो आर्मी चीफ थे या उसके पहले जो फ़ौज की लीडरशिप थी उसके ख़िलाफ़ तो आप कैंपेन करते रहें। हाँ। और उसको बर्दाश्त कर लिया जाए। फिर आप उन अफसरान के ख़िलाफ़ भी कैंपेन करते रहें जो आप इस वक्त सर्विंग अफसरान हैं। आप कभी थाने में जाकर दरख्वास्तें देते हैं, कभी आप ललकार रहे होते हैं, कभी आप 2 कदम पीछे हट जाते हैं। मेरे ख्याल में उनको अब इस चीज़ का अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा आने वाले दिनों में कि फ़ौज बहैसियत इदारा फ़ैसला करती है और फ़ौज कभी किसी सूरत में भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी कि जो उनके अफसरान इस वक्त मौजूद हैं या उनके अफसरान जो जा चुके हैं उनकी कोई किरदार कुशी की मुहिम चलाई जाए। तो मेरे ख्याल में कुछ लोग इमरान खान साहब को, उनके करीबी जो हल्के हैं, कुछ उनको ख़राब करने वाले, कुछ समझाने वाले भी हैं। समझाने वाले प्रिवेल कर रहे हैं, समझाने वाले भी उनको समझा रहे हैं कि आप इस सूरत से बाहर निकलें। लेकिन इमरान खान साहब का मसला दर हकीकत कुछ हो रहा है। खान साहब फैसला करते हैं कि हमने ये चीज़ें नहीं करनी, लेकिन फिर उन्हें न जाने क्या होता है। यानी शायद मैं समझता हूँ कि इंसान जब खुद परस्ती में एक बॉर्डर लाइन क्रॉस कर जाता है फिर उनको चीज़ों का अंदाज़ा नहीं हो पाता। ये अब इस्तीफ़ों की भी आपने हाफिज साहब से बात की जी। मुझे एक बात बताइए, खान साहब ने आज इस्तीफ़े दिए? खान साहब तो 2013 की असेंबली से रिज़ाइन कर गए थे। यानी इमरान खान साहब उस पार्लियामेंट को, उस कौमी असम्बली को तस्लीम ही नहीं करते जिसमें इक़्तिदार उनके पास ना हो। और मैं सच्ची बात है, डॉक्टर शजरा मौजूद हैं, सियासी कारकुन हैं, पार्लियामेंटेरियन, उनको ज़्यादा इन चीज़ों का अंदाज़ा होगा कि जब आप ये तय कर लेते हैं ना कि आपने इस इलेक्शन प्रोसेस को मानना ही नहीं है तो फिर आप इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं बनते। और आप यकीन माने अब सूरत हाल वहाँ जा रही है कि जहाँ लगता ये है कि आइंदा इलेक्शन भी हो जाए और जो पार्टी हारेगी, जो जीतेगी, कोई नहीं मानेगा। कोई नहीं मानेगा, कोई नहीं मानेगा। क्योंकि ये सवाल आपसे करना चाहती थी कि इलेक्शन हो भी जाएं, खान साहब ना इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मानते हैं। अब सूरत हाल वहाँ चली गई है जहाँ डर और खौफ के साया, यकीन मानिए। अब ये लगता ये है कि अब इस मुल्क के पॉलिटिकल निज़ाम को इतने ख़तरात लाक हो गए हैं कि कोई इलेक्शन, अगर खान साहब फॉर एग्जाम्पल खान साहब 10 सीटें भी हारे मुख्तलिफ जगहों से, वो कहेंगे यहाँ धांधली हुई है। वो कह चुके हैं सर, जहाँ से वो 200 जीत के वहाँ कहेंगे ये इलेक्शन ठीक ना मिली, अब देख रहे हैं ना मिला तो मैं तो नहीं मानूंगा। जो 6 कौमी असम्बली की नशिस्तें जीत जाएं, एक नशिस्त हारे कराची में और केजी के इलेक्शन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कराची में धांधली की है, बाकी जगह पे धांधली नहीं की। भाई अगर आपके खिलाफ धांधली होती तो आपको पूरे पाकिस्तान से हरा दिया जाता। यानी ये कौन सा आपको इतना मैंडेट दिया जा रहा है कि 6 सीटें तो आपको बड़ी आसानी से जीतनी दी गई। फिर उससे पहले पंजाब में जब ज़िमनी इलेक्शन हुए, आप उसमें से 16 नशिस्तें जीत गए, 16 में से 4 आप हारे, उसमें भी आपने कहा कि यहाँ धांधली हो गई है। यानी 16 जो जीते आप, वहाँ आप कहते हैं जी बड़ी जो है शफाफ इलेक्शन थे। मेरे ख्याल में अब सूरत हाल वहाँ चली जाएगी। अब मुझे बताइए, क्या मुस्लिम लीग नून तस्लीम करेगी? यकीन जो उनके साथ किया जा रहा है, यानी 2013 से मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आई, आपने उनको आगे लगाया हुआ है। ना आप मियाँ नवाज शरीफ को आपने असम्बली में बैठने दिया, ना उसके बाद उनको इक़्तिदार में रहने दिया, ना शायद खाकान अब्बासी को बैठने दिया। उसके बाद अब आपके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई, आप शहबाज शरीफ साहब को नहीं बैठने देते। इसका मतलब ये है कि आपने किसी सूरत भी उस पार्लियामेंट को नहीं मानना जिसमें इमरान खान साहब वज़ीर आज़म। आपने जो सारी बातें बताई, इनके समेत जो एक इस वक्त मामलात हैं, फॉरेन फंडिंग केस की बात करें, तोशाखाना की बात करें, ऐसा भी एक
तासुर नहीं बन रहा कि इनको पूछने वाला कोई नहीं है कुछ भी? मेरे ख्याल में इसमें हुकूमत की कमजोरी है। मैं इस पे हमदुल्ला साहब से कमेंट देती हूँ। सर एक तो वो जो बात अभी हम लोग कर रहे थे मुज़ाकरात वाली, वो कमेंट अपना मुकम्मल कर लीजिएगा, और थोड़ा सा सर इस पर भी कमेंट करें कि अकाउंटेबिलिटी कोई पूछने वाला नहीं है। माजी में आप लोग उनको लाडला कहते रहे, अब आपके नाकिदीन इस वक्त ये कह रहे हैं कि आपने उनको अपना लाडला बना लिया है, जो ये हुकूमत है यूनिटी, आप लोग तो किसी चीज पे पूछते ही नहीं है उनको। देखिए यशमीन, मैंने आपको कहा कि हम सियासी जमहूरी पार्टियां जो हुकूमत में शामिल है हमेशा मुज़ाकरात की बात करते हैं। ये तमाम वो पार्टियां हैं जो 18वीं तरमीम इन्हीं पार्टियों की मरहूनी मिन्नत है। ये वो पार्टियां हैं जो सेनेटर का आइन भी इनकी मरहूनी मिन्नत है। कितनी कानून साजी इन पार्टियों ने की है। लिहाजा मुज़ाकरात की पेशकश तो उस वक्त भी मिसाल की मशरत के नाम पर इमरान खान को जब मुज़ाकरात की पेशकश हुई, शाहबाज शरीफ अपोजिशन में डरते, तो इमरान खान ने जवाब में क्या कहा कि मैं चोरों से बात नहीं करता, डाकुओं और लुटेरों से बात नहीं करता। आज भी इमरान खान एक तरफ कहते हैं कि मुज़ाकरात करे, हमें इंतखाबात के लिए तारीख दे, दूसरी तरफ गालियां देते हैं, धमकियां देते हैं। तो लिहाजा इमरान खान साहब सियासी इंतहा पसंदी से नीचे उतर के आई है, पार्लियामेंट में मुज़ाकरात करे, बात करे। इस तरह नहीं हो सकता कि वो बड़ी गाना में बैठ के, जमान पार्क में बैठ के वहां से गालियां और धमकियां देते हैं और मुज़ाकरात करते हैं शराइत की बुनियाद पर, मशरूत मुज़ाकरात और उनकी मर्जी के मुताबिक। ये नहीं हो सकता। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अपनी मर्जी के मुताबिक चाहते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले भी अपनी मर्जी की चाहते हैं। एक दिन उनकी दिल में आ जाए, कहते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बेहतरीन है, अगले दिन कहते हैं कि मुझसे गलती होगी कि मैंने उनको एक्सटेंशन दी। अभी कहते हैं कि मैं देखता हूँ नई जो क़यादत है फौजी सरबराह आसिम मुनीर साहब, उनको देखता हूँ, वक्त देता हूँ, वो क्या करेंगे। उनका सियासत से क्या ताल्लुक है, उनका इंतखाबात से क्या ताल्लुक है। अलबत्ता मसला ये है बुनियादी तौर पर कि इस शख्स की सियासत ये शुरू हुई है बैसाखियों से। एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठ के ये आए, उनकी सियासत में उनके सियासी गुब्बारे में हवा भरी। फिर आपको याद है 2014 का जो धरना था, फिर उस इलेक्शन में आज खुद जनरल बाजवा साहब ने तस्लीम किया कि हम 2021 से एक पॉलिटिकल है। इसका माना यह है कि उससे पहले इमरान खान को सपोर्ट करते थे। तो इसकी सियासत उन बैसाखियों की बुनियाद पर है। दूसरी बात यह है कि जब हमने उनके खिलाफ तारीख अदम इस्तेमाल किया, जिन पार्टियों की वजह से उनको अक्सरियत मिली थी, या तो एमपीएम थी या काफ या बाप या दीगर पार्टियां, वो सारे उनसे हट के उनकी तख्त और उनका जो तामीर करी थी वो दरन तख्ता हुआ। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर वो मुज़ाकरात चाहते हैं तो वो सियासत और सियासी क़यादत के तौर पर क़यादत का रूप चार के वो आगे आ जाए, बात करे, एक सियासी इंतहा पसंद और सियासी दहशतगर्द की सूरत में नहीं। बिल्कुल ठीक है, मुज़ाकरात की हद तक तो सर ये बात ठीक होगी। अकाउंटेबिलिटी वाले इशू पे भी कमेंट कर दीजिएगा कि उनको। आपकी बात बिल्कुल सही है जी। मैं पीडीएम और हुक्मरान इत्तेहाद को चाहिए कि इस शख्स के खिलाफ कोई शखानत केस भी है, फार्म फंडिंग केस उसमें फैसला है इनका, और अल्लाह का भला करे। आज कल वो जो उनका एक्चुअलियान उनकी बच्ची है यानी है, यस और नो में अभी तक वो कंफ्यूज है, फैसला करे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जवाब दे कि ये आपकी बेटी है या नहीं है, कौन सी प्रॉब्लम है। क्योंकि आप तो रियासत मदीना की बात करते हैं, अगर आपकी बेटी है तो बेटी तो अल्लाह की रहमत है, तो आप रहमत से क्यों इनकार करते हैं। तो लिहाजा बहुत सी केसेज है इनके खिलाफ। मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत इनके खिलाफ सख्त इक़दाम हुकूमत को उठाने चाहिए, क्योंकि ये शख्स दिन ब दिन पाकिस्तान की सियासत को इंतशार की तरफ, अनारकी की तरफ ले जा रहे हैं। ये शख्स पाकिस्तान की सालमियत के लिए भी खतरा है और इनकी सियासत, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत जैसे ही आगे बढ़ जाती है ये शख्स इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं, एक ऐसा मैसेज उड़ाते हैं जिसकी वजह से पूरे मुल्क में तिजारत और कारोबार ठप होकर रह जाता है। लिहाजा ये आपको याद होगा कि शौकत अली जो इनका साबिक वज़ीर खजाना है, दोनों सूबों के वज़राए खजाना को वो क्या कहते रहे, इसने खुद जब हुकूमत में से क्या किया, अहमद का मादा किन शराइत के बुनियाद पर वादे से इनहराफ भी किया। तो लिहाजा ये शख्स उन जराइम की रोशनी में जो एक लंबी फहरिस्त है उनके खिलाफ, तो शखानत केस है, गरीब चोरी की,
فارم فنڈنگ کی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. مجھے فیصلہ ہونا چاہیے, ان کو گرفتار کرنا چاہیے. اس کا جگہ نہ زمان پارک ہے نہ بجے گانا ہے, اس کو اڈیالہ میں رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. شزرا, حکومت میں ہیں آپ لوگ, ہر روز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف حکومتی وزراء آتے ہیں, چارج شیٹ پوری پیش کرتے ہیں خان صاحب کے خلاف کہ یہ سارے معاملات ہیں, ہمارے پاس ثبوت ہے. کل میاں نواز شریف نے کہا کہ ہم پر کرپشن کے الزامات ہیں, یہ سرٹیفائیڈ کرپٹ ہیں, ان پر کرپشن ثابت ہو چکی ہے. کرپشن آپ لوگ کہتے ہیں ثابت ہو چکی, ادارہ کوئی خان صاحب نہیں چھوڑتے جس کو ٹارگٹ نہیں کرتے, جو کچھ وہ کہتے ہیں ڈیفیمیشن والے معاملات کی طرف چلے جائیں, انہوں نے کسی شخصیت کو نہیں چھوڑا, پوچھنے والا پھر بھی کوئی نہیں ہے. شزرا, ہر روز شام کو 1 گھنٹے کا ان کا خطاب کہیں نہ کہیں چلتا ہے, اور ان کا جو دل چاہتا ہے وہ کہتے ہیں, کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. دیکھیے 4 سال میں عمران خان صاحب نے بہت کوشش کی ہے کہ انتقام جو ہے احتساب کے نام پہ انہوں نے انتقام لیا. تمام سیاسی جو شخصیات ہیں, چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہوں, پیپلز پارٹی کی ہوں, دیگر جماعتوں کی ہوں, ان کو 6 مہینے, کوئی 2 سال, کوئی 2.5 سال ان کے اوپر بہت خوفناک الزامات لگا کے ان کو جیلوں میں رکھا گیا, ان کے ساتھ انتقامی کاروائیاں کی گئی. لیکن اب آپ دیکھیں کہ وہ ساری جو انتقامی کاروائیاں تھیں وہ ایک ایک کر کے وہ جو سیاسی طور پہ کیے ہوئے ان کے الزامات تھے ان کے پول کھل رہے ہیں اور سب جو ہے وہ ونڈیکیٹ ہو رہے ہیں. لیکن جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ اس قسم کے سیاسی انتقام کے اوپر بلیو نہیں کرتی. عمران خان صاحب کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہے ہیں. انہوں نے اپنا جو فورن فنڈنگ کا کیس تھا 7 سال تک انہوں نے اس کو کھلنے ہی نہیں دیا. جب تک یہ حکومت میں رہے انہوں نے اپنے سارے کیسز جو ہیں ان کو بند کرا کے رکھا, ان کو انہوں نے آگے چلنے ہی نہیں دیا. اب وہ کیسز چلنا شروع ہوئے جب سے یہ حکومت سے نکلے ہیں. اور ایک وجہ جو یہ بار بار خطابات کرتے ہیں اور بار بار بولتے ہیں, اس کی وجہ بھی یہ ہے. آج بھی انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ یہ مجھے نااہل کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو ان کے خلاف کیسز ہیں وہ شاید ان کو واقعی نااہلی کی طرف لے جائیں. جو ان کے اوپر توشہ خانہ کا کیس ہے, جو ان کے اوپر فورن فنڈنگ کا کیس ہے, ابھی ان کے اوپر خیبر پختونخوا میں بہت ہیلی کاپٹر کیس تو سامنے کھل کے آ گیا. 9 کروڑ کی ان کے اوپر آ گئی کہ اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا گیا ہیلی کاپٹر کو. اس کے بعد انہوں نے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو ربر اسٹیمپ کے طور پہ استعمال کر کے قانون پاس کروا دیا جس میں ساری معافی کروا دی گئی. اور جو انہوں نے مس یوز کیا تھا ہیلی کاپٹر انہوں نے اپنے اوپر سے وہ اتروا لیا. لیکن خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں تو یہ ہو گیا, لیکن باقی چیزوں میں اب یہ نہیں ہوگا. ان کو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ سزاؤں کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ یہ سارے بیانات آج کل دے رہے ہیں. اگر یہ واقعی انتخابات کے لیے سنجیدہ ہوں تو یہ پنجاب کی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کیوں نہیں ڈیزالو کر دیتے؟ اچھا, کیوں نہیں ڈیزالو کر دیتے میں تو بات کر لیں گے شزرا, لیکن میں ایک سوال آپ سے ضرور پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو نہیں لگتا آپ لوگ بہت کیجولی یہ بات کہتے ہیں کہ کر دیں ڈیزالو؟ رانا ثناءاللہ صاحب نے کل بھی کہا کہ کیوں نہیں کرتے, آج اسمبلی تحلیل کرے. آپ لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ وفاق میں حکومت ہوتے ہوئے, یہ معاشی صورتحال ہوتے ہوئے, اگر 2 صوبوں میں الیکشن ہو گیا تو آپ لوگوں کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج بن جائے گا؟ بالکل, میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ چیلنج یہ ملک کے لیے بنے گا. اس وقت ملک کو استحکام کی ضرورت ہے, اور عمران خان صاحب چاہے 2013 سے 2018 والی حکومت ہو, چاہے اب 4 سال, یہ ہر چیز اچھی تھی. الیکشن کمشنر بھی اچھا تھا, ادارے بھی بہت اچھے تھے, نیب بھی بہت اچھی تھی, ہر چیز بہت اچھی تھی کیونکہ یہ لاڈلے تھے. جیسے ہی یہ حکومت سے نکلے ہیں وہی ان کے اپنے تعینات کیے ہوئے الیکشن کمشنر بھی بہت برا ہو گیا, بہت کرپٹ ہو گیا ہے. انہوں نے اداروں کی بھی اوپر بہت متنازع بیانات دیے. اس کے بعد انہوں نے ایسے خطرناک بیانات دیے جو انہوں نے یہ کاغذ لہرایا تھا کہ جی یہ امریکہ کی سازش ہے, اور اس میں انہوں نے پاکستان کے اداروں کو بھی انوالو کرنے کی کوشش کی, جو کہ ایک بہت خطرناک کام تھا. اب یہ خاموش ہو گئے ہیں 29 نومبر کے بعد, اور اب یہ پھر سے چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ واپس اپنے اسی لاڈلا سٹیٹس پہ چلے جائیں, لیکن اب ایسا ہو نہیں سکتا. چلے, یہ پنجاب والا ایشو جو اور الیکشنز والا ایشو, اس پر بات کرتے ہیں. میں ملک صاحب سے پہلے کامنٹ لے لوں. سر, یہ آپ نے کہا حکومت کی
کمزوری ہے, اکاؤنٹیبلٹی جو نہیں ہو رہی ہے, احتساب جو نہیں ہو رہا. شزرا نے جو بات کی, اکثر لوگ گورنمنٹ کی یہی لائن لے رہے ہیں کہ ہم کچھ ایسا نہیں کرنا چاہتے کہ لگے کہ سیاسی لیا جا رہا ہے. خان صاحب نے آج بہرحال یہ کہا ہے کہ یہ میرے خلاف کیسز ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ یہ مجھے نااہل کروا دیں. آپ مجھے بتائیں یہ ملک پھر ایسے ہی چلتا رہے گا, ایک شخص اٹھے گا کہے گا جی 12 ارب روپے کی روزانہ کرپشن ہوتی ہے, ہاں پھر کہے گا مجھے فگر غلط دیا تھا, اس کے بعد کہیں گے غلط فگر دیا تھا, پھر کہا 35 پینشن لگے, پھر اس کے بعد کہا جی نہیں میں اس میں مقدمے میں پیش نہیں ہونا چاہتا, کسی نے مجھے ایسے سیاسی طور پہ کہہ دیا تھا. پھر آپ ایک مسلسل راگ لاپ رہے ہیں, 1100 ارب کی کرپشن کی ہے اس موجودہ حکومت نے. خان صاحب روزانہ کہتے ہیں نا, یہ حکومت کس کام کی ہے؟ حکومت جائے ان کے خلاف کیس کرے, ڈیلی میل والا معاملہ بھی آپ کے ان سامنے سے ہے, کیا حکومت کچھ نہیں جائے, کیا. حکومت ان کے خلاف کیس کرے اور ان سے ثبوت مانگے کہ 1100 ارب روپے جو موجودہ حکومت نے لوٹے ہیں, وہ کہاں ہیں؟ خان صاحب یا آپ ثبوت دیں یا آپ جھوٹے ہونے کی بنیاد پر ڈسکوالیفائی ہوں. یہ لائن آپ کو ڈرا کرنی پڑے گی نا. سیاست دانوں نے بھی اس ملک کا مذاق بنا دیا. دیکھیں مسئلہ کیا ہے, ہم کہتے ہیں جی شاید حقان عباسی صاحب 1 سال جیل رہے, واپس آ کے رہا ہو کے خاموش ہو کے بیٹھ گئے. اگر مجھے خان صاحب جیل بھیجیں سال کے لیے اور مجھے عدالت بری کر دے, میں خان صاحب کے خلاف جا کے مقدمہ کروں گا کہ میرے 1 سال کا حساب مجھے دیا جائے, تاکہ کسی نہ کسی طرف اس ملک کو جانا پڑے گا. ورنہ یہ میڈیا ٹرائل ہے, کل آپ میاں نواز شریف کا کر رہے تھے, آج کسی اور کا ہو رہا ہے, کل کسی اور کا ہو رہا ہوگا. یہ قوم ایسی ہی الجھی رہے گی. دیکھیں کسی یہ الزام لگانے سے پہلے جب تک اس کے پاس ثبوت نہیں ہوں گے پھر وہ نہیں بولے گا. ورنہ آپ ہر روز پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیں. اب بھی کیا ہوتا ہے, یعنی آپ کوئی بات کرتے ہیں, ابھی آپ کا شو ختم ہوگا, آپ کے میرے بارے میں آ جائے گا ٹویٹر پہ لفافہ لیتے ہیں, لفافہ لینے والے صحافی ہیں. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے اتنا سوسائٹی کو پولرائزڈ کر دیا ہے, اس سے سچ کیسے لوگ تلاش کریں گے؟ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کون جھوٹا ہے کون سچا ہے؟ لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کون کرپٹ ہے کون نان کرپٹ ہے؟ یعنی آپ نے جب چاہتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا دیتے ہیں, وہ پھر مقدمہ آرام سے لپیٹ کے جو انہوں نے معذرت کی, انہوں نے معذرت قبول کر لی. میرے خیال میں عدالتوں سے بھی بصد احترام کہوں گا, یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ آپ ایک شخص آئے میرے اوپر الزام لگائے پھر کہ میں نے معذرت کر لی, اس نے معذرت قبول کر لی, وہ گھر چلا جائے. دنیا میں آپ الزام لگانے کے بعد آپ کو اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے, اس لیے لوگ الزام لگانے سے پہلے 100 بار سوچتے ہیں. نہیں, کل بھی میاں صاحب نے کہا کہ ہمارا نہیں صرف ملک کا امیج بھی خراب کیا, ہمیں کرپٹ کہہ کے. لیکن اگین سوال وہی ہے سر کہ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے, کیوں کچھ بھی انیشیٹ نہیں ہوتا ان کے خلاف؟ وہ آج کوئی بات کرتے ہیں کسی ادارے کو نہیں چھوڑتے, وہ عدلیہ کو نہیں چھوڑتے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو, سیاستدانوں کو. کل میں جیسے کہہ رہی ہوں وہ ہر روز 1 گھنٹہ بولتے ہیں کہیں نہ کہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں ایک بیانیہ بنا لیا گیا نا, ایک پولیٹیکل لیڈر آتا ہے, وہ اپنا ایک بیانیہ بنا لیتا ہے, اس کو جو دل کرتا ہے وہ کہنا شروع کر دیتا ہے. مسئلہ یہ کہ اکاؤنٹیبلٹی ہے نہیں نا جی. آپ دیکھیں بالکل شزرا بات ٹھیک کر رہی تھی, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا جی 4 سال میں عمران خان صاحب کو نیب بھی اچھا تھا, الیکشن کمیشن بھی اچھا تھا, آپ کو کوئی ادارہ برا نہیں لگتا تھا, آپ نے کسی ادارے کے اوپر تنقید نہیں کی, آپ کا پورا ملک بہترین چل رہا تھا. یعنی 4 سال نکلنے کے بعد چیف الیکشن کمشنر جو آپ نے خود لگائے تھے وہ چور ہیں. 4 سال بعد آپ کو لگا جناب کہ FBR چور ہے. 4 سال بعد آپ کو لگا کہ کرپشن اس ملک میں شروع ہو گئی ہے. 4 سال بعد آپ کو خیال آیا کہ نیب میرے انڈر ہی نہیں تھا. یعنی آپ کیا کر رہے تھے وہاں پہ؟ یعنی اگر آپ نیب آپ کی بات نہیں سن رہا تھا, آپ تو خود کہتے ہیں کہ نیب کے مقدمات جو ہیں وہ پہلی کی حکومتوں نے بنائے ہوئے تھے, اس لیے تھے. نیب آپ اپنے انڈر کیوں کرنا چاہتے تھے؟ حالانکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ آپ تو مثالیں دیا کرتے تھے. بشیر میمن صاحب کا انٹرویو ہے, آپ دیکھ لیں نکال کے. انہوں نے کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں میں سعودی عرب میں دیکھ کے وہاں بلاتے ہیں, کہتے ہیں جی بس بند کر دو, بند کر دیتے ہیں, آپ مجھے قانون سکھانا شروع کر دیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ جب آئین اور قانون سے اس طریقے سے وڈرا کرتے چلے جائیں گے پھر یہی نوبت ہوگی. میں بصد احترام سیاستدانوں سے کہتا ہوں آج ہر آدمی پریشان ہے. اس لیے پریشان ہے کہ اسے اس بات کا کوئی پتہ نہیں ہے الیکشن ہوں گے, کب ہوں گے, نہیں ہوں گے تو کیوں نہیں ہوں گے تو کون مانے گا؟ مجھے لگتا ہے کوئی نہیں مانے گا. کوئی نہیں مانے گا. اچھا, آپ تو خیر آپ جو آپ بات کریں وہ تو لگتا ہے کہ کوئی ڈیڈ لاک ہے بڑا سیاسی جو ہمارا انتظار. آپ دیکھ لیجئے گا, آپ کو آنے والے دنوں میں یہ مجھے لگتا ہے یہ سسٹم کو خطرات ہے. اس لیے خطرات ہیں کہ جب دیکھیں نا, میں نے آپ سے پہلے عرض کی, اگر عمران خان صاحب وہ پاپولر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ پاپولیرٹی ان کی بڑی الیکشن اس عدم اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں, یا اس کے بعد مہنگائی آئی جو چیزیں کنٹرول نہیں ہو سکتی. لیکن یہ کہنا کہ عمران خان صاحب پورے ملک کا الیکشن جیت رہے ہیں یہ بڑا قبل از وقت ہے. ایسا نہیں ہے. الیکشن کا میدان کچھ اور ہوتا ہے, حلقہ بندیاں حلقوں میں سیاست کچھ اور ہوتی ہے, برادری کی سیاست کچھ اور ہوتی ہے, پارٹی کے اپنے امیدواروں کی سیاست کچھ اور ہوتی ہے.
لیکن خان صاحب نے ایک ماحول ایسا بنا دیا ہے, ہمیں لوگ ملتے ہیں پی ٹی آئی کے کارکن, وہ کہتے ہیں خان صاحب کی 300 سیٹیں, میں کہتا ہوں 300 تو پوری سیٹیں نہیں ہیں جس پہ آپ جتوا رہے ہیں. اب وہ ایک مائنڈ بنا کے بیٹھے ہیں کہ کوئی ایک سیٹ بھی ان کا مخالف نہیں جیت سکتا. آپ مجھے بتائیے خان صاحب اگر جیتے سیٹیں 100 جیتے یا 80 جیتے یا 50 جیتے, خان صاحب مانیں گے؟ کہہ چکے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اگر 2/3 اکثریت نہ ملی تو میں نہیں مانوں گا. یہ بات یہ وہ واضح کر چکے ہیں, اگر مجھے 2/3 اکثریت نہ ملی تو میں نہیں جاؤں گا, پھر انہیں پھر پارلیمنٹ میں نہیں آنا. اب مجھے بتائیے, وہ کہیں گے مجھے ہروا دیا گیا. اس لیے میں کہتا ہوں یہ یا آپ کو ایک لائن کھینچنی پڑے گی, آپ کو واضح کرنا پڑے گا, سیاستدان مل بیٹھ کے ان مسائل کا حل نکالیں, ورنہ یقین مانیں اس صورتحال میں کہتے ہیں نا سب سے زیادہ پیسہ خوف سے ڈرتا ہے, اور وہاں سرمایہ کاری جہاں خوف ہوتا ہے وہاں سرمایہ کاری نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب نے آج بھی یہ اس بات لیے کہی ہے. جب آپ اس صورتحال میں رہیں گے, سیاسی بحران آپ کا بڑھتا چلا جائے گا, غریب آدمی پستا چلا جائے گا, اسے کوئی پوچھنے والا. میں آپ کو آنیسٹلی ایک بات کہوں, آپ بھی ماشاءاللہ ہمارے دونوں سیاستدان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں خود حلقے میں عوام سے واقف بھی ہیں, ان کے مسائل سے. غریب آدمی پس کے اور مر گیا, اس کی حالت ایسی ہو چکی ہے. اب دیکھیں نا ڈالر سمگلنگ ہو رہی ہے, یعنی ڈالر ملک سے باہر جا رہا ہے, آج چھاپے مارے جا رہے ہیں. میں ویسے صوبوں کا نام لینا نہیں چاہتا صوبائیت کے, میں بڑا سخت خلاف ہوں لوگ صوبائیت کی بات کریں, لیکن مجھے بتائیے جہاں کہاں بجلی چوری ہوتی ہے, آپ کو اندازہ ہے؟ اور اتنے دھڑے سے بجلی چوری ہوتی ہے. اس قدر میجر ریئل ایشوز ہیں جن کے اوپر بات کرنے کا نہ ہمیں موقع ملتا ہے, نہ ان پر توجہ دینے کا موقع ملتا ہے, کیونکہ یہ سارے معاملات جو ابھی آپ بات کریں وہ حل نہیں ہوتی. یہ ڈیڈ لاک جو ہے اس سے باہر سمگلنگ ہے. آپ بزنس نہیں کر سکتے اس ملک کے اندر. آپ ابھی کوئی چیز امپورٹ کر لیں, آپ لاہور کی مارکیٹ میں لے کے جائیں گے, آپ کے مخالف جو ہے جس نے سمگل کیا ہوگا وہ چیز 50 روپے کی بیچے گا, آپ کو 100 روپے میں پڑی ہوگی, آپ کاروبار کہاں کریں گے؟ نہیں کر سکتے. جس ملک میں سمگلنگ نہ روکی جا سکے وہاں بزنس کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت سارے معاملات ہیں, بہت سارے ریئل ایشوز ہیں. حافظ حمداللہ صاحب کی جو بات نصرہ ملک صاحب کر رہے ہیں, اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں سر؟ کوئی ڈیڈ لاک تو ایک لگتا ہے, پولیٹیکل ڈیڈ لاک تو ابھی بھی لگتا ہے کہ ہے, لیکن انتخابات کی صورت میں بھی ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیڈ لاک پرسسٹ کرے گا, کیونکہ یہ بات تو اگین خان صاحب بار بار ریکارڈ پر آ کے کہہ چکے ہیں کہ مجھے اختیار نہ ملا تو میں نہیں مانوں گا کسی بھی چیز کو. سر وے آؤٹ کیا ہے پھر اس سے؟ دیکھیے بات یہ ہے, نہ ماننے کا علاج ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اگر میں نہیں جیتا, مجھے اکثریت نہیں ملی 2/3, تو میں اس کو مانتا ہی نہیں اس انتخاب کو. اب آپ بتائیے اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص ذہنی بیمار ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو اسپتال کے حوالے کیا جائے. کیا علاج ہے؟ آپ دیکھیے, یہ تو اپوزیشن میں نہیں آتا. یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں اپوزیشن میں ہوں؟ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں ان کی حکومت ہے, خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے, آزاد کشمیر بلتستان میں ان کی حکومت ہے. یہ کہاں اپوزیشن میں؟ اور یہ کس سے بھیک مانگ رہے ہیں مذاکرات کی؟ اس حکومت سے جو یہ خود کہتے ہیں کہ 27 کلومیٹر پر مشتمل حکومت ہے, حاوی حکومت ہے, اس سے مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں. حکومت تو آپ کی ہے, گلگت میں, آزاد کشمیر میں, خیبر پختونخوا اور پنجاب میں. دوسری بات یہ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ انتخابات کے لیے ہمیں تاریخ دے, ورنہ میں اسمبلی تحلیل کروں گا. تو جب اسمبلی تحلیل کرنے کی طرف جاتے ہیں تو پرویز الہی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. چلے پرویز الہی مسلم لیگ کاف ایک الگ جماعت ہے, آپ کا اتحادی ہے, وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں تو مسلم لیگ کاف کی حکومت نہیں ہے, اس میں تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے, 1 پارٹی حکومت ہے, سنگل پارٹی حکومت ہے. لہذا آپ شروع کریں, بسم اللہ کریں, خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کریں. لیکن وہ بھی نہیں کرتے. مقصد یہ ہے کہ یہ شخص صرف اور صرف انتشار کرتے ہیں, افراد تفریح سے, یہ اسمبلی سے گھر نکلنا نہیں چاہتے. عجیب بات ہے, قومی اسمبلی پہ نکل کے, کیونکہ قومی اسمبلی میں بیٹھنا حرام, لیکن پنجاب اور اسمبلی میں بیٹھنا حلال ہے. بھائی اگر قومی اسمبلی میں حرام ہے تو کیوں حلال ہے؟ اگر پنجاب کی اسمبلی حلال ہے تو پھر قومی اسمبلی میں کیوں حرام ہے؟ تو قومی اسمبلی جتنا ہوئے آپ نے اس کے دیے, لیکن پارلیمنٹ نازک کے فوائد ابھی بھی کریں کہ محظوظ ہو رہے ہیں آپ. تو آپ خود اس کی دہشت تضادات کی امریکی صاحب سے ان کا بیانیہ شروع ہوا, امریکی صاحب امریکی صاحب آڈیو لکھائی کہ اس کے ساتھ ہم کھیلیں گے, ان کے ساتھ, ان کی بات کے ساتھ, ملک کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ کھیلا ہو, پھر دکھایا پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام اور رسوا, پاکستان کو ذلیل, پاکستان کی دہشت کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا.
تو جب یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے ہوتی ہے، شخص ان کا ایجنڈا یہ ہے اقتدار میں بھی. دیکھیے یقین میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ فاشسٹ اور فاشزم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پارٹی کا سربراہ حکومت یہ کہے کہ میں جو حکم کروں، جو میں کہوں وہ قانون ہے، میں کسی بھی قانون کی تابع نہیں ہوں. یہ تو اغلیت میں کسی کو فاشسٹ کہا جاتا ہے، کسی کو فاشزم کہا جاتا ہے. وہ کسی مشورے کی بھی تابع نہیں ہے. اسمبلی تحلیل کا اعلان کیا، مشورہ پھر بعد میں کر دیں، ابھی پیسہ نہیں ہوا. آپ کسی اچھا اقتدار کے لیے افزائی کا راستہ کیا ہوگا پہنچنے کے لیے؟ پاکستان کا تقاضا ہے، لیڈر کا تقاضا ہے، ان کی ذہن یہ ہے کہ جنگ افراتفری لڑائی کے ذریعے اقتدار تک پہنچی. اور میں ٹھیک ہوں، بات سب غلط ہے. یہ سارے فاشسٹ اور فاشزم کے علامات ہے جو اس میں موجود ہے. اب آپ بتائیں اس علاج کیا؟ بالکل ٹھیک ہے. حکومت چلے گی، اپنی محنت پوری کرے گی، لیکن 2023 میں ہوگا. عمران خان کے چہرے پر مذاکرات محسوس نہیں ہوں گے. اگر وہ مذاکرات کریں گے، ایمان پاس نکل کے آئی اسمبلی میں، پھر بیٹھ کے بات کریں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا سا میں اس موضوع کو آگے لے کے جانا چاہتی ہوں. شذرا، یہ پنجاب والا جو معاملہ ہے، آئی وڈ ریئلی لائک ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس وقت پنجاب میں کیا چل رہا ہے. خبریں تو کچھ بڑی توڑ جوڑ کی آ رہی ہیں. خبریں آ رہی ہیں کہ شاید گورنمنٹ کچھ منور کرنے کی کوشش کر رہی ہے نمبر گیم کو، کہ بات تحلیل تک پہنچے ہی نہ اور یہیں پر کوئی معاملہ جو ہے وہ آپ کی فیور میں ریزالو ہو جائے. پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی کوئی معاملات کی بات چل رہی ہے. صالح حسین صاحب کی جو ملاقات ہے میاں صاحب کا، اس کو بھی لے کر بہت کچھ ریڈ کیا جا رہا ہے اس ملاقات کے اندر. مونس الہی کی بھی کچھ بڑی دلچسپ سٹیٹمنٹس ہیں، وہ تو میں ملک صاحب سے اینالائز کرواؤں گی. تو کیا اس وقت کیا ہو رہا ہے پنجاب میں؟ دیکھیے، پہلی تو چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے اتحادی جو ہیں وہ اس وقت ون پیج پہ نہیں رہے. اور عمران خان صاحب نے جو اپنا یہ شروع کیا تھا، جو ان کا آخری ٹرمپ کارڈ تھا کہ میں پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیز جو ہے ڈیزالو کر دوں گا اور اس کے بعد یہاں پہ نئے الیکشنز ہو جائیں گے یا کیا ہوگا. لیکن پرویز الہی صاحب نے بڑی کلیئرلی آ کے کہہ دیا کہ 4 مہینے تک تو اسمبلیز ڈیزالو کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور 4 مہینے کے بعد تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی پھر رمضان آ جانے، آگے بجٹ کا وقت آ جانے اور کئی چیزیں ہو جانی ہے. تو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اس وقت بالکل اسمبلیز ڈیزالو کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں اور اربوں خربوں روپے وہ خرچ رہے ہیں. وہ اپنے جو ان کے کارکنان ہیں ان کو دے رہے ہیں، اپنے گجرات ضلع کو دے رہے ہیں اور وہ اپنا پورا جو ہے نیکسٹ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. اور عمران خان اور ان کے اپنے جو کارکنان ہیں وہ اس وقت کمپلیٹلی کنفیوزڈ ہے. ان کو بھی اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کچھ لوگ ان کو کوئی مشورہ دے رہے ہیں، کچھ کوئی مشورہ دے رہے ہیں. جہاں تک پی ڈی ایم کا سوال ہے، ظاہر ہے پی ڈی ایم اپنا ایک اسٹریٹجی بنا رہی ہے. وہ اسٹریٹجی کس طرف جاتی ہے یا اس کا کیا بنتا ہے، یہ آہستہ آہستہ چیز سامنے آئے گی کہ کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا یا کوئی مذاکرات ہوں گے. جو ہے پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، باقی پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں ہیں یہ میچور جماعتیں ہیں اور ان کو سیاسی جو ایک عمل ہوتا ہے اس کا ان کو پتہ ہے کہ کس طرح کرنا ہے. اور آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا، اس کا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جمہوریت کی مضبوطی جو ہے اسی میں ہی ملک کی بقا ہے. لیکن عمران خان صاحب کا جمہوریت کے ساتھ یا جمہوریت کی مضبوطی کے ساتھ یا پارلیمنٹ کی مضبوطی کے ساتھ کوئی ان کا جو ہے نا انٹرسٹ ان کا نہیں ہے. بالکل حافظ صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ فیشسٹ ان کا جو ہے نا ذہن ہے. اور میں دوسرا یہ میں ملک صاحب کی بات سے بھی پورا اگری کروں گی کہ جو بھی الیکشن ہوں گے اگر ان کے 2/3 میجورٹی نہیں آئے گی تو وہ کہہ دیں گے کہ میں اس الیکشن کو مانتا ہی نہیں ہوں. حالانکہ 2018 کے جو الیکشن تھے اب تو ویسے بات کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ وہ کس قدر ریگڈ الیکشن تھے. لیکن سب کو پتا تھا اس وقت بھی کہ یہ آر پی ایس سسٹم کے نتیجے میں یہ ساری سیٹس ملی ہیں. لیکن تمام جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نوئنگ کہ یہ الیکشنز ریگڈ ہیں وہ پھر بھی پارلیمنٹ میں آئیں گے، پھر بھی وہ ساتھ بیٹھیں گے، پھر بھی میاں محمد نواز شریف صاحب نے چارٹر آف اکانومی کی دعوت دی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا کہ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ سب کچھ کس لیے کیا ان ساری جماعتوں نے؟ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے. لیکن اب سب کو کھل کے سامنے بات آ گئی ہے
کہ نہیں سب عمران کچھ خان کھل کے تو صاحب آگے، لیکن ملک صاحب نے ایک بات اور بھی کہی ہے کہ ان کو ایک بہت بڑا ڈیڈ لاک نظر آتا ہے ملک کی سیاسی صورتحال میں، کہ کسی کے لیے بھی الیکشن کا نتیجہ جو ہے قابل قبول نہیں ہوگا، اور صورتحال جو ہے وہ کہتے ہیں ڈیڈ اینڈ میں جاتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کا کوئی حل؟ اسی لیے حکومت کی طرف سے یہ دعوت دی گئی ہے کہ پارلیمنٹ میں آئے. پارلیمنٹ سپریم ہے ہمارے نظام میں. پارلیمنٹ میں بیٹھ کے جتنے بھی انتخابی اصلاحات ہیں وہ ساری پارٹیز مل کے کریں، تاکہ جو نتیجہ نکلے اس میں ساری پارٹیز اگریڈ ہوں، تاکہ جو بھی الیکشن ہو اس کا ریزلٹ سارے ایکسیپٹ کریں. اب یہی اس ڈیڈ لاک سے نکلنے کا طریقہ ہے، اور حکومت اور پی ڈی ایم کی جماعتیں جو یہ دعوت آلریڈی دے چکی ہیں. لیکن عمران خان صاحب کا مقصد صرف اور صرف اپنے لیے ان کی وہ سیٹ ہے جس پہ وہ واپس جانا چاہتے ہیں. ان کو جمہوریت سے کوئی دلچسپی نہیں، ان کو انتخابی اصلاحات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ صرف ان لوگوں کو اٹیک کریں گے جو سمجھتے ہیں کہ ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کروانے کے طرف جا رہے ہیں. بالکل بالکل ٹھیک ہے. اچھا ملک صاحب، یہ پنجاب والی جو صورتحال ہے، کیا پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ مونس الہی صاحب نے ایک طرف یہ کہا کہ ہم محسن کچھ نہیں ہیں، جب خان صاحب کہیں گے اسمبلی تحلیل ہو جائے گی. ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ عناصر ہیں جو نہیں چاہتے ہم خان صاحب کے ساتھ چلیں، اور پھر اسی گفتگو میں یہ بھی کہہ دیا کہ میرے والد کے اور چودھری شجاعت کے روابط جو ہیں وہ بحال ہو گئے ہیں. تو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. دیکھیں میرے خیال میں مونس الہی صاحب ہوں، چودھری شجاعت صاحب ہوں، پرویز الہی صاحب ہوں، ایک تو یہ چودھری برادران یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ انہیں ملی ہوئی ہے، یہ ان کی چلتی رہنی چاہیے. ہاں وہ تو انہوں نے اور اس کے لیے وہ کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا کوئی ایسا نکاح نہیں پڑا ہوا، نہیں بالکل نہیں ہے. جس دن ان کو نظر آ گیا کہ آصف علی زرداری صاحب نے کوئی مفاہمتی کردار ادا کیا اور پی ایم ایل این کو راضی کر لیا گیا، اور اسمبلیاں بچانے کے لیے ان کو دوسری طرف سے جا کے وزارت اعلیٰ ملی، وہ لے لیں. رانا صاحب ایسے کہہ چکے، ریکارڈ پہ کہا ہے انہوں نے کہ ہم ان کو چیف منسٹر بنانے کو تیار. میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب انہیں نظر آئے گا کہ شاید سسٹم سارا جا رہا ہے تو وہ دوسری طرف جانے میں انہیں کوئی اس میں دیر نہیں لگائیں گے. چودھری سالک حسین صاحب جو شجاعت صاحب کے صاحبزادے ہیں، لندن میں جا کے انہوں نے انکشاف سب سے پہلے انہوں نے کیا کہ کبھی رابطہ نہیں ٹوٹا پرویز الہی صاحب کا اور شجاعت صاحب کا. ایسے ہی. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ مونس الہی صاحب کے ساتھ بھی جب وہ کہیں گے میری بات چیت ہو جائے گی. تو میرے خیال میں دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں شاید اصول ہم بہت پیچھے چھوڑ رہے ہیں. اب اصولوں کی سیاست کم ہوتی ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ کو نمبر گیمز آپ نے پوری کرنی ہوتی ہے وہاں آپ پورے کر لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ پنجاب کے اندر بہت سے ایسے اراکین ہیں پی ٹی آئی کے بھی جو شاید کہہ نہیں پاتے، کھل کر اظہار نہیں کرتے، لیکن ہمارے ساتھ ملتے ہوئے بات چیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھئی ہم الیکٹ ہو کے کیوں آتے ہیں؟ اسمبلی میں جانے کے لیے، لوگوں کے کام کروانے کے لیے. اگر ہمیں استعفے ہی دینے ہیں اور ہمیں اسمبلیاں توڑنی ہیں تو ہمیں کیا فائدہ؟ وہ دیکھیں الیکشن بڑا مشکل ہو چکا ہے. عام پاکستان کا الیکشن اتنا عام الیکشن نہیں ہے. بڑا پاکستان کے الیکشنز کے اندر مسائل ہیں. یہاں برادری ازم ہے، یہاں آپ کا پیسے کا فیکٹر بہت بڑا آ گیا ہے. پھر یہاں ہمارا ووٹر بھی چاہتا ہے کہ کوئی شادی ہو، بیاہ ہو، کوئی مرنا ہو، ہمارے لیڈر کو ہمارے پاس آنا چاہیے. ایک بڑی تگ و دو کے بعد آپ کسی حلقے سے منتخب ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں اب لوگ ناراض تو ہیں لیکن مجبور ہیں، بات نہیں کر پاتے. اس کی میں وجہ سمجھتا ہوں. میاں نواز شریف صاحب تھے اقتدار میں تو اس وقت بھی میری ذاتی رائے تھی کہ ان کے ارد گرد مشاورت میں چند وہ لوگ شامل ہو گئے تھے جنہوں نے کبھی حلقے کی سیاست نہیں کی، جن کو یہ نہیں اندازہ کہ حلقے کی سیاست کیا ہوتی ہے، گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہوتی ہیں، ووٹرز کا ٹرینڈ کیا ہوتا ہے، انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. لیکن وہ اپنے مشورے دیا کرتے تھے. بلکہ یہاں تک ایک مشورہ جو میں نے سنا کہ میاں صاحب آپ اتنے بڑے نظریاتی بن چکے ہیں، اب آپ کی آئیڈیالوجی کو ووٹ ملیں گے، آپ کاموں سے ووٹ نہیں ملیں گے، اور آپ کو لوگوں کے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایون اراکین اسمبلی سے ملنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. خان صاحب اسی سٹیج پہ ہیں. خان صاحب کے ارد گرد دیکھیں کون لوگ ہیں جنہیں کسی حلقے سے کوئی غرض نہیں ہے. شہباز گل صاحب کا کون سا حلقہ ہے مجھے بتائیے؟ میں اب نام لینا شروع کر دوں گا. اعظم سواتی صاحب کا کون سا حلقہ ہے؟ اعظم سواتی صاحب نے کہاں سے الیکشن لڑنا جا کے؟ اعظم سواتی صاحب پہلے حافظ عبداللہ صاحب مہربانی فرمایا کرتے تھے، اب عمران خان صاحب نے مہربانی کی ہے، سینٹ میں آ گئے ہیں. کل انہیں کوئی اور مل گیا وہ وہاں چلے جائیں گے وہاں مہربانی کے لیے. اس لیے یہ جو نان الیکٹڈ لوگ جب سم ٹائم گھیر لیتے ہیں لیڈرشپ کو، اس قسم کے فیصلے انہیں سوٹ کرتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا شور مچا رہے تبھی ان کا کام چلے گا. پنجاب میں آپ سمجھتے ہیں نمبر گیم کو مینج کر کے چینج ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں لگتا پنجاب اسمبلی ٹوٹے گی. نہیں ٹوٹے گی. مجھے لگتا ہے یہ کہ دیکھیں مارچ تک کا جو بات کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب،
کہ مارچ تک، بلکہ پرویز علیہ صاحب تو اب میں آپ سے کیا کہوں، سم ٹائم ان کے جو قریبی ذرائع وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ خان صاحب خود ابھی ان کی صحت اس قابل نہیں ہے کہ کمپین چلا سکیں، ہمیں اسمبلی توڑنے کا کہتے ہیں. یعنی خان صاحب خود الیکشن کمپین چلانے کی پوزیشن میں تو نہیں ہے نا، روزانہ پٹی باندھ کے بیٹھ کے وہ لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں. مجھے بتائیں جلسے سے جا کے کیسے خطاب کریں گے؟ تو اگر الیکشن پرویز الہی صاحب تو مدت پوری کرنے ہاں کی طرف وہ ان کی دوسری بات یہ کہ حالات بھی ایسے نہیں ہیں. اب دیکھیں نا، اگر ابھی جا کے مارچ میں بجٹ کون بنائے گا؟ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوگا؟ اور بجٹ کے نزدیک جا کے اگر آپ کی اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں، یہ الیکشن کی تاریخ آ جاتی ہے، مجھے بتائیے اس بجٹ میں اس قوم کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوگا کہ آپ سر یہ تاریخ بہت رقم ایک ہو جائیں گے. سچویشن ہے اس وقت ارلی الیکشن ہے، یہ چارٹر آف اکانومی کی ضرورت ہے، معیشت پہ بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے، ان ایشوز پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. وقت ختم ہو گیا ورنہ میں مزید بات کرتی. بہت شکریہ آپ کا نسرہ ملک صاحب، تشریف لائے، آپ نے وقت دیا. حافظ حمداللہ صاحب بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر شزرہ منصب علی خان، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم آلسو. ویورز، پروگرام نقطہ اعتراض سے آج کے لیے بس یہی کچھ. اشفین جمال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.